السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 55۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اذ جب قال کہا اللہ نے یا عیسیٰ اے عیسیٰ انی یقیناً میں متوفیک تجھے پورا لوں گا، ورافعک اور میں تجھے اٹھا لوں گا الیہ اپنی طرف، ومطہرک اور میں تجھے پاک کروں گا، من الذین ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا، وجاعل اور میں کروں گا الذین ان لوگوں کو اتبعوک جنہوں نے تیری پیروی کی، فوق اوپر الذین ان لوگوں کے کفروا جنہوں نے کفر کیا، الی تک یوم دن القیامہ قیامت، ثم پھر الیہ میری طرف مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، فاحکم پس میں فیصلہ کروں گا بینکم تمہارے درمیان، فیما اس چیز میں کنتم تھے جو تم فیہ اس میں تختلفون اختلاف کرتے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ جب اللہ تعالیٰ نے کہا اے عیسیٰ انی متوفیک یقیناً میں تجھے پورا لوں گا، ورافعک اور میں تجھے بلند کروں گا الیہ اپنی طرف، ومطہرک من الذین کفروا اور میں کافروں سے تجھے پاک کروں گا، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی میں انہیں قیامت تک کافروں سے بلند کر دوں گا، ثم الی مرجعکم پھر میری طرف ہوگا تمہارا لوٹنا، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون پس جس میں تم اختلاف کرتے ہو اس میں فیصلہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے عیسیٰ انی متوفیک، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور عزم کر لیا اور قتل کرنے کے لیے سب کے سب آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی متوفیک میں تجھے متوفیک کے 3 معنی ہیں۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ میں تجھے پورا لوں گا۔ پورا لینے کا مطلب یہ ہے کہ روح اور جسم دونوں کے ساتھ میں تمہیں اوپر اٹھا لوں گا۔ میں تجھے پورا لوں گا یعنی روح اور جسم، آج تک اوپر جو بھی گیا ہے اس کی روح گئی ہے، جسم اوپر نہیں گیا، لیکن میں تجھے پورا لوں گا، تیرے جسم اور روح دونوں کو اوپر اٹھا لوں گا۔ یہ معنی بھی سلف سے ثابت ہے۔ دوسرا معنی متوفی کا کہ میں تجھے نیند دوں گا، نیند۔ قرآن مجید کے اندر یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے نیند کے لیے، هو الذی یتوفاکم باللیل، اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں رات کے وقت نیند دیتا ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، ہمیں موت یعنی نیند، تو توفا کا لفظ نیند کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ دوسری تفسیر کے مطابق اس کا معنی یہ بنا اے عیسیٰ میں تجھے نیند دوں گا اور اوپر اٹھا لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جب اوپر اٹھایا تو نیند کی حالت میں تھے، اور یہ بات ویسے انسان کے لیے یہ سفر ذرا خوف و خطر کا باعث ہوتا ہے، لیکن نیند کی حالت میں اسے کوئی پتہ نہیں کہ وہ کتنا سفر کر گیا اور کہاں سے بلند ہو گیا۔ آپ کسی بندے کو دکھاتے جائیں اور ایسے آپ اس کو اوپر اٹھاتے جائیں، آپ اس کو جیسے اوپر اٹھاتے جائیں گے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جائے گی، اس کا خوف بڑھتا جائے گا کہ
میں اوپر جاتا جا رہا ہوں کہیں میں گر نہ جاؤں۔ اور پھر آکسیجن، انسان اس چیز کا بھی محتاج ہے، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے گرد ایک دائرہ سا ہے، ایک گول، جب اس سے باہر نکل جاتے ہیں تو آکسیجن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اس کا معنی نیند بھی کیا ہے سلف نے، کیونکہ یہ لفظ نیند کے معنی میں قرآن اور حدیث میں استعمال ہوا ہے۔ دوسرا معنی یہ بنا کہ عیسیٰ میں تجھے نیند دوں گا اور اوپر اٹھا لوں گا۔ پہلا معنی یہ تھا عیسیٰ میں تجھے پورا پورا لوں گا اور اوپر اٹھا لوں گا۔ اور تیسرا معنی اس کا یہ کیا جاتا ہے عیسیٰ میں تجھے فوت کروں گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کا معنی فوت کروں گا، جس طرح کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ معنی صحیح بخاری کے اندر ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے گمراہ لوگ یا وہ لوگ کہ جن کا نظریہ یہ ہے، اس مسئلے میں جو گمراہ ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں دوبارہ نہیں آئیں گے، اور کچھ اس مرزا ملعون کو کہتے تھے کہ یہ عیسیٰ ہے۔ وہ خود اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں مسیح موعود ہوں، کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے میں وہی ہوں۔ تو اگر اس کا معنی یہ کریں کہ عیسیٰ میں تجھے فوت کروں گا اور اوپر اٹھاؤں گا، پھر تو احادیث کے اندر آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ دوبارہ زمین پر آ کر یہ نظام عدل قائم کریں گے، یہ سب کچھ حدیث میں بھی ہے، صحیح احادیث ہیں۔ تو پھر اس کا جواب اور حقیقی مطلب یہ ہے، متوفی کا اس کا معنی ہے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ عربی زبان کے اندر اسے گرامر کی اصطلاح میں کہتے ہیں اسم فاعل۔ اسم فاعل جو ہوتا ہے یہ فعل مضارع سے بنتا ہے، اور فعل مضارع کے اندر مستقبل کا معنی ہوتا ہے یا موجودہ زمانے کا معنی ہوتا ہے۔ متوفیک، میں تجھے فوت کروں گا، کیا نہیں۔ اگر کیا ہوتا تو اس کی دلیل ہوتی۔ آگے رافعک، وہ بھی اسم فاعل ہے، وہاں پر بھی مستقبل کا معنی ہے، لیکن وہاں پر رفع ثابت ہو گیا، آسمان پر اٹھایا جانا ثابت ہو گیا، حدیث میں بھی آ گیا، قرآن میں بھی آ گیا۔ لیکن میں تجھے فوت کروں گا، فوت کیا، پھر فوت کیا جو کہتا ہے کر دیا وہ دلیل دے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہی دلیل ہے، ہم کہیں گے بھئی یہ تو محل نزاع ہے۔ جس چیز پر اختلاف ہو جائے اس کو دلیل نہیں بنایا جاتا۔ جب اختلاف ہو تو دلیل ہمیشہ دوسری چیز ہوتی ہے۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے کی کوئی حدیث سے یا کسی اور آیت سے دلیل لے کر آئیں۔ اگر وہ ہمیں کہے کہ جی آپ بھی کسی اور جگہ سے دلیل لائیں تو ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، بلکہ قرآن کے اندر بھی دلیل ہے۔ جس طرح کہ کسی عالم سے پوچھا گیا کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونا قرآن میں ثابت ہے؟ اس نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ نے پیچھے کہا نہیں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وہ کہولت کی عمر میں بھی باتیں کرے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام کہولت کی عمر کو پہنچے نہیں تھے کہ اوپر اٹھا لیے گئے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونا ابھی اور دوبارہ آنا یہ کہلا کے لفظ میں اشارہ ہے، کیونکہ کہولت کی حالت میں جب اس نے کلام کی نہیں ابھی، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ کرے گا، اس کا مطلب ہے وہ زندہ فوت نہیں ہوئے۔ دوسری دلیل حدیث کی کتابوں کے اندر واضح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ینزل فیکم ابن مریم، تمہارے اندر ابن مریم اتریں گے۔ پھر وہ سب آپ نے بیان کیا، وہ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، جزیے کو ختم کر دیں گے، وہ کسی سے جزیہ قبول نہیں کریں گے، صرف اور صرف لوگوں سے اسلام قبول کریں گے۔ یہ سارے دلائل ہمارے پاس۔ تو متوفی کا اگر اس کا معنی یہ بھی کیا جائے میں تجھے فوت کروں گا، تو اس سے اللہ نے کہا میں کروں گا، جو کہتا کر دیا وہ دلیل دے دے۔ اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت میں تقدیم و تاخیر ہے۔ تقدیم و تاخیر کا مطلب ہے، یعنی اس کا مطلب یہ عیسیٰ میں تجھے اٹھا لوں گا اور پھر بعد میں فوت کروں گا، میں تجھے اٹھاؤں گا اور پھر فوت کروں گا، یعنی اٹھانے کے بعد تجھے فوت کروں گا۔ اللہ نے اٹھا تو لیا لیکن ابھی فوت کرنے کی باری نہیں آئی۔
جس طرح، اور یہ اگر کوئی کہے نہیں جی فوت کا ذکر پہلے اور اوپر اٹھائے جانے کا بعد میں ہے تو آپ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو ہم اس سے کہیں گے قرآن میں اکثر ایسے ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، جب تم قرآن پڑھو تو تعوذ پڑھو، اعوذ باللہ، جب تم قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ پڑھو۔ اس کا مطلب ہے قرآن پہلے ہے اور اعوذ باللہ بعد، جبکہ ہے کیا، اعوذ باللہ پہلے پڑھی جاتی ہے اور قرآن، جبکہ قرآن میں کیا ہے کہ قرآن کا ذکر قرات پہلے ہے اور تعوذ کا ذکر بعد میں۔ تو وہاں پر یہ لوگ خود بھی کہتے ہیں نہیں جی یہاں پر تقدیم و تاخیر ہے۔ تقدیم و تاخیر کا مطلب ہے جو چیز پہلے ہونی چاہیے تھی وہ بعد میں آئی، جو بعد میں ہے وہ پہلے آ گئی۔ اس میں اللہ کی حکمت ہے، وہ جیسے چاہے کرتا ہے۔ یہاں پر بھی ایسے ہی تھا، یا عیسیٰ انی رافعک و متوفیک، اے عیسیٰ میں تجھے اٹھاؤں گا اور فوت کروں گا۔ لیکن اس کی مثال میں نے آپ کو ایک دی ہے، قرآن مجید کے اندر اس کی اور بھی مثالیں ہیں جہاں پر تقدیم و تاخیر ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے تقریباً 3 معنی مفسرین نے کیے ہیں۔ ایک اس کا معنی میں تجھے پورا پورا لوں گا، دوسرا اس کا معنی کہ میں تجھے نیند دوں گا، اور تیسرا اس کا معنی کہ میں تجھے فوت کروں گا۔ کوئی بھی معنی کر لیں تو کسی بھی معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے، سب کے سب معنی درست ہے۔ اب رہے وہ لوگ جو مرزئی ہیں، وہ اس بات پہ زیادہ زور دیتے ہیں اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر پیش کرتے ہیں، جی دیکھیں ابن عباس نے اس کا معنی یہ کیا کہ میں تجھے اوپر فوت کروں گا، تو لہٰذا دیکھو بخاری کے اندر آ گیا کہ اس کا معنی فوت کروں گا، تم کہتے ہو اس کا معنی پورا پورا کروں گا، پورا پورا لوں گا۔ اچھا پھر ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ابن عباس کا معنی غلط کب ہے، لیکن ابن عباس نے کب کہا ہے کہ عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں؟ ابن عباس نے یہ معنی بھی کیا لیکن اس کے باوجود اس نے کہا کروں گا، یہ تو نہیں کہا کر دیا۔ تم تو کہتے ہو کر دیا، گویا تم تو ابن عباس کے معنی سے بھی موافق نہیں ہو۔ ابن عباس کا معنی ہے کروں گا اور تم کہتے ہو کر دیا، کیسے موافقت ہوئی؟ کسی بھی صورت کے اندر یہ موافقت نہیں بنتی۔ اور ان لوگوں کی ایک جہالت اور ہے، وہ جہالت یہ ہے کہ یہ قرآن مجید سے یا کسی اور جگہ سے اسی طرح توفیٰ کا لفظ لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی تو آپ نے اس کا معنی کیا میں آپ کو پورا پورا لوں گا، تو وہاں پر بھی اس کا معنی پورا پورا ہونا چاہیے۔ حالانکہ عربی زبان کا ایک ہی لفظ کا ہر جگہ پر ایک معنی نہیں ہوتا، یہ عربی زبان سے ناواقفیت کی نشانی ہے۔ عربی لفظ جو ہوتا ہے بعض دفعہ اس کے کئی معانی ہوتے ہیں اور قرائن اور سیاق و سباق کے اعتبار سے مختلف جگہوں پر ایک ہی لفظ کے معنی بدلتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ضربہ اس کا معنی مارنا بھی ہوتا ہے، ضربہ اس کا معنی چلنا بھی ہوتا ہے، ضربہ اس کا معنی بیان کرنا بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح ضربہ اس کا معنی مثال بیان کرنا بھی ہوتا ہے۔ یعنی اس کے تو 10 سے زیادہ کے قریب شاید معنی بن جائیں۔ اب ایک لفظ ہے جو بندہ ہر جگہ پر ضربہ کا معنی مارنا 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 کرے گا تو اس کا مطلب واضح ہے کہ اس بندے کو عربی زبان کا علم نہیں ہے۔ اب توفیٰ کا معنی متوفی کا معنی یہاں پر اگر ہم نے پورا پورا کیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر جگہ پر توفیٰ کا معنی پورا پورا کریں۔ وہاں پر جب لفظ آئے گا ہم اس کو قرائن کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ یہاں پر اس کا معنی کیا بنتا ہے۔ تو ان لوگوں کے پاس آ جا کر یہی 2 باتیں ہیں، یا تو آپ کو یہ کہیں گے جی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں فوت کروں گا، انہوں نے اس کا معنی فوت کیا، اس سے کو ٹھیک ہے کیا، انہوں نے کہا میں کروں گا تو کرے گا اللہ، ہم نے کب کہا نہیں کرے گا۔ تو تمہیں ابن عباس کا معنی تو فائدہ نہیں دیتا کیونکہ تم تو کہتے ہو کر دیا، ابن عباس نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ کر دیا۔ دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں جی فلاں جگہ پر بھی یہ لفظ آتا ہے، وہاں پر بھی تم اس کا یہ معنی کرتے ہو، اس سے کو آپ عربی زبان سے واقف نہیں ہیں۔ عربی زبان کے ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، تو یہ متوفی کا بھی ان کلمات میں سے جس کے کئی معنی ہیں۔ تو بہرحال اس کے 3 معنی تفسیر کی کتابوں میں ہیں، تینوں معنی اس کے درست ہیں۔ اہل باطل کو ان تینوں معنی میں سے کسی معنی پر بھی جو ہے وہ تقویت نہیں ملتی۔ اے عیسیٰ میں تجھے پورا پورا لوں گا، ورافعک اور میں تجھے بلند کروں گا، الیہ اپنی طرف،
یہاں سے اللہ تعالیٰ کا استواء علی العرش ہونا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، ان سے سوال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اللہ نے کیوں اٹھایا اگر اللہ ہر جگہ ہے؟ جو کہتے ہیں جی اللہ جہت سے خالی ہے، اللہ کے لیے کوئی سمت اور جہت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جہات ستہ سے خالی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ آگے ہے، نہ پیچھے ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہیں، یہ 6 جہات ہیں، اللہ کہیں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ان کے پاس اس کا، وہ کہتے ہیں جی وہ جہات ستہ سے خالی۔ اچھا وہ کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں جی وہ لا مکان ہے۔ یہ سنا ہوگا آپ نے، یہ بھی صوفیہ کی ایک اصطلاح، وہ لا مکان ہے۔ یہ لا مکان کا ذکر قرآن میں آتا ہے، یہ حدیث میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی طرف سے ایک جگہ بنا دی لا مکان، اور جو قرآن نے جگہ بتائی اس کا انکار کر دیا۔ یہ ہے ایک باطل اور غلط عقیدہ جو کتاب و سنت سے ٹکراتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے واضح طور پر فرمایا کہ میں تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ یہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کا ایک تو اوپر اٹھایا جانا ثابت ہوتا ہے، اور دوسری بات ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہاں پر آسمان یعنی عرش سے اوپر مستوی ہونا ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اس کی جہت فوق ہے، ہر جگہ پر نہیں ہے اور ہر ایک کے اندر نہیں اترا ہوا وہ۔ اچھا یہاں پر مرزائیوں کے حوالے سے میں ایک بات اور کرتا چلوں۔ وہ عام طور پر یہ کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا میں اوپر اٹھاؤں گا۔ اگر آپ کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ دوبارہ آئیں گے، وہ دجال کو قتل کریں گے، وہ یہ کریں گے، وہ کریں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی تو اوپر اٹھائے ہوئے تقریباً 2000 سال ہونے والے ہیں، اور پتہ نہیں اب مزید کتنے سال ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ 2,500 سال یا 2,500 سال کے بابا جی ہو چکے ہوں گے، تو وہ زمین پہ آ کے کیا کریں گے؟ ادھر 70-80 سال کا بابا جو ہے اس بیچارے سے جہاد کیا، اس سے تو چلا نہیں جاتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام 2,500 سال کی عمر کے بزرگ دنیا میں آ کے وہ کیا کریں گے؟ یہ بھی ایک شیطانی وسوسہ ہے، دل کو تسلی دینے والی بات ہے، وگرنہ اس میں ہے تو کچھ نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ دیکھیں آپ اگر آج دنیا کے اس خطے میں چلے جاتے ہیں کہ جہاں پر رات 6 ماہ ہے اور 6 ماہ دن ہے، تو آپ کے اوپر جو دن اور رات گزریں گے وہ اس خطے کے مطابق گزریں گے کہ پاکستان کے مطابق ہی گزریں گے؟ دنیا کے اندر ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پر رات کچھ گھنٹوں کی ہے، بس مختصر گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی رات ہے، اور باقی سارا وقت دن ہوتا ہے۔ وہاں پر جب آپ چلے جائیں گے تو وہاں پر آپ کو اس علاقے کے مطابق جو ہے نا صبح و شام ملے گی۔ اب آپ کہیں جی اتنے گھنٹے بعد جو ہے نا وہ شام ہو جانی چاہیے پاکستان کی طرح، ایسا تو نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ان یومن عند ربک کألف سنۃ مما تعدون، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن کتنے سال کا ہوتا ہے؟ 1000 سال کا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے پاس گئے ہوئے کتنے دن ہوئے ہیں؟ 2 دن ہوئے ہیں ابھی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنے دن ہوئے ہیں؟ تو 2 دن اللہ کے پاس وہ ٹھہرے ہیں۔ جب وہ آئیں گے تو 2 دن سے کوئی بوڑھا تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو جوان ہوں گے، وہ تو بلکہ سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ انسان اگر دنیا کے زمین کے سرکل سے نکل جائے نا تو یہ جو تغیر و تبدل اس کی باڈی کے اندر ہوتا ہے نا یہ رک جائے گا۔ شاید آپ میں سے کسی نے یہ چیز پڑھی ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ زمین کی حدود سے اگر کوئی نکل جاتا ہے نا تو اس کے جسم میں یہ جو تغیر وقت کے ساتھ ساتھ چہرے پر جھریاں پڑتی ہیں، رنگ بدلتا ہے داڑھی کا، انسان کے بدن اور اس کی کیفیت، اور اس میں وہ کہتے ہیں یہ سب زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کوئی جب یہاں سے نکل جاتا ہے تو اس کے اوپر یہ تغیر نہیں ہوتا۔ خیر سائنس اس کی تائید کرے یا نہ کرے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا رب اس نے اٹھایا، وہ اس بات پہ قادر ہے، جو 100 سال صلاح کے بھی بعد میں شخص کو زندہ کر دیتا ہے، اور جو اتنے ہزاروں سال بعد بھی انسانوں کو ہڈیوں کو اکٹھا کر کے آدم سے لے کے آخری انسان تک کھڑا کرے گا، کیا اس کے لیے اتنا مشکل ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اسی حالت پہ باقی رکھ کے دوبارہ بھیجنا؟ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور میں آپ کو کافروں سے پاک کروں گا۔ پاک کرنے سے مراد وہ جتنی تہمتیں آپ پر لگاتے ہیں نا کہ یہ فلاں فلاں فلاں، اللہ سب سے پاک کرے گا۔
وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور میں ان لوگوں کو قیامت تک اوپر کر دوں گا ان لوگوں کے جنہوں نے تیری پیروی کی. کن کے اوپر کر دوں گا؟ کافروں کے. یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے اس سے مراد کون ہے؟ پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کے وہ حواری تھے اور وہ لوگ تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی سچی پیروی کی. تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر دیا اور عیسائی غالب رہے. اس وقت سے لے کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک عیسائی یہودیوں پر غالب ہی رہے. یہودی جو مدینے میں آ کر آباد ہوئے تھے نا، یہ بھی عیسائیوں کے غلبے کی وجہ سے، کہ بیت المقدس انہوں نے انہیں پیٹ کر، انہیں پھینٹی لگا کر نکال دیا تھا وہاں سے، پھر یہ مدینہ میں آ کر آباد ہوئے. تو گویا کہ عیسائی یہودیوں پر غالب آ گئے، اور اللہ نے فرمایا میں تیرے پیروکاروں کو کافروں پر قیامت تک غالب کروں گا. پھر جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو عیسائیوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار عیسائی نہ رہے. عیسائی کیونکہ عیسائی اگر عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہوتے، مسلسل ہوتے، تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے. انہوں نے نبوت سے انکار کیا، گویا کہ یہ بھی پیروکاروں کے دائرے سے نکل گئے. پھر پیروکار کون بن گئے؟ اور اللہ نے فرمایا میں تیرے پیروکاروں کو کافروں پر قیامت تک بلند رکھوں گا. تو پھر پیروکار کون بن گئے؟ مسلمان. جب مسلمان بنے تو آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، صرف اور صرف 200 سال پہلے تک، صرف 200 سال پہلے تک کون غالب رہا؟ الحمدللہ تقریباً 1200 سال کی جو تاریخ ہے، اس کے اندر جیسے بھی خلفاء آئے، جیسے بھی حکمران آئے، مسلمان جیسے بھی تھے، اسلام ان سب پر غالب رہا ہے. صرف 200 سال پہلے تک، بلکہ اس سے بھی کچھ کم ہوگا. اس کے بعد جو ہے نا، مسلمان جب انتہائی بے عملی کے اندر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر یہودیوں عیسائیوں کو ابھی کچھ مسلمانوں کے اوپر مسلط کیا. لیکن اللہ کا شکر ہے مسلمان اب بھی اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے دلائل کے اعتبار سے غالب ہی ہیں. لیکن یہاں پر اور بعض مفسرین اس کا یہ معنی کرتے ہیں کہ عیسائی ہی مراد ہیں، کہ عیسائی قیامت تک یہودیوں سے بلند رہیں گے، کہ میں تیرے پیروکاروں کو قیامت تک کافروں پر بلند رکھوں گا. یعنی اس وقت جو پیروکار تھے وہ کون تھے؟ عیسائی. اور اس وقت جو کافر تھے وہ کون تھے؟ یہودی. یعنی میں عیسائیوں کو یہودیوں پر تا قیامت غالب ہی رکھوں گا. اور یہ بات ٹھیک ہے. عیسائی اس وقت سے لے کے اب تک بھی آپ تاریخ دیکھ لیں تو یہودی ان کے لیے ایسے ہی ہیں کہ جیسے وہ ان کے رحم و کرم پہ جی رہے ہیں. اصل غالب یہودی عیسائی ہی ہیں، انہی کا ہی زور ہے، انہی کا ہی غلبہ ہے، انہی کی طاقت ہے. یہودی جو کچھ کرتے ہیں انہی کے بلبوتے کرتے ہیں. تو خیر اس کا معنی دونوں طرح کر لیا جائے، اس میں کچھ مذائقہ نہیں ہے. اور میں تیرے پیروکاروں کو کافروں پر بلند رکھوں گا قیامت تک. ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف ہوگا تمہارا لوٹنا. فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر قیامت کے دن تمہارے معاملات کے اندر میں فیصلے کروں گا جو تم آپس میں اختلاف کرتے ہو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.